بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ جو لوگ جادو کرتے ہیں اس کا اثر ہم پہ نہ ہو۔ اگر ہم پہ کسی نے جادو کر دیا ہے، ہم پہ کسی نے وار کر دیا ہے، جادو کے ذریعے ہو یا جنات کے ذریعے ہو، وہ ہمیں پریشان کرنا چاہتے ہیں، وہ بندشیں رکاوٹیں ڈال دیں، ہر کام میں ہمیں رکاوٹ ہی رکاوٹ نظر آتی ہے۔ اور یہ تمام علامات جو ہیں یہ جنات کی بھی ہو سکتی ہیں، یہ جادو کی بھی ہو سکتی ہیں۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ جادو جس نے کیا ہے اسی پر پلٹ کر جائے، اور جادو جس نے بھی کیا ہوگا یعنی جو جادوگر ہوگا یہ جادو اس پر قہر بن کے برسے، تو آپ نے صرف قرآن پاک کی یہ 2 آیات پڑھ لینی ہے، جن کے پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ آپ کی غیبی مدد کرے گا۔ اور جادوگر جس نے آپ پر جادو کیا ہے، چاہے وہ کوئی اپنا ہے یا کوئی بیگانہ ہے، اس کا تماشا دنیا دیکھے گی۔ اللہ کی پاک کلام میں بڑی طاقت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہر چیز کا ذکر کیا ہے، ہر مسئلے کا حل رکھا ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ جادو کا کوئی اثر نہیں ہوتا، جنات وغیرہ کا اثر نہیں ہوتا، تو ایسی بات غلط ہے۔ یہ جادو جنات کے جو اثرات ہوتے ہیں یا جادو جنات کے جو بھی علامات ہوتی ہیں، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ جادو ہو بھی جاتا ہے، جنات کا وار بھی ہوتا ہے۔ جس نے جادو کیا ہے یا ہم پہ جنات چھوڑے ہیں، جنات کی بہت بڑی تعداد ہے، ایک بہت بڑی مخلوق ہے، تو جو جنات کے اثرات ہوتے ہیں یہ بھی جادو کے ذریعے جنات کی مخلوق کو بھیجا جاتا ہے، اور پھر وہ شرارتیں وغیرہ کرتے ہیں اور گھریلو جتنا نقصان کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، جانی نقصان بھی کرتے ہیں، مالی نقصان بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو جادو ہوتا ہے نا، جادو کے ذریعے گھر میں بڑی رکاوٹیں ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ بیماریاں گھر میں آ جاتی ہیں، رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، دولت کی کمی ہوتی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے بڑے ہوتے ہیں۔ یہ تمام علامات جو ہیں یہ جادو کی ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں کے بہت زیادہ بال گرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، کچھ لوگوں کے جسم میں جس طرح سوئیاں چبوئی جاتی ہیں اس طرح ہوتا ہے، یعنی جادو کی بہت زیادہ علامات ہیں۔ تو اگر آپ جادو جنات کے وار سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، یا جس نے جادو کیا ہے جادو اسی پر پلٹ کر جائے، جس جادوگر نے آپ کا نقصان سوچا ہے کہ اس کا گھر اجڑ جائے، فلاں نقصان ہو، جو بھی اس نے آپ کا نقصان سوچا ہے وہ نقصان اسی کا ہوگا، آپ کا نہیں ہوگا، آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو آپ نے بس قرآن پاک کی یہ 2 آیات پڑھ لینی ہے، جن کے پڑھتے ہی آپ تو اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ لیکن جس نے جادو کیا ہے وہ پھر بہت زیادہ ذلیل و خوار ہوگا، رسوا ہوگا، اور دنیا اس بندے کا تماشا دیکھے گی۔ تو اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ دن میں کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت یا کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کو میں عمل بتاؤں گی، طریقہ بتاؤں گی، اسی طریقے سے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کا ایسا فضل ہوگا، ایسا کرم ہوگا، ایسی غیبی مدد ہوگی کہ آپ کا نہ تو کوئی نقصان ہوگا اور نہ ہی آپ کا کوئی کچھ بگاڑ سکے گا، بلکہ جس نے یہ آپ پر جادو جنات کے وار کیے ہیں اسی کا نقصان ہوگا اور اسی کا برا ہوگا، آپ کا بھلا ہی بھلا ہوگا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے کرنا کس طریقے سے ہے، توجہ سے سنیں۔ پورا دن آپ کے پاس ہوگا، راتیں آپ کے پاس ہیں، جب آپ کا دل چاہے، جس دن سے مرضی آپ کا دل چاہے، آپ اس وظیفے کو باوضو حالت میں کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے باوضو ہو جائیں۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے 100 والی تسبیح پکڑ لینی ہے، 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے سورت یونس کی آیت نمبر 85 اور 86 یعنی 85 اور 86 ان دونوں آیات کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور صرف 100 مرتبہ یہ دونوں آیات پڑھنی ہے۔ آپ ایک وقت میں بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کسی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، پورا دن آپ کے پاس ہوگا، پورے دن میں جب آپ کا دل چاہے آپ نے 100 مرتبہ یہ دونوں آیتیں مبارکہ پڑھنی ہے۔ آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور پھر اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ جس نے بھی یہ جادو جنات ہمارے گھر میں کیا ہے، مولا اسی کا نقصان ہو، ہمیں کچھ نہ ہو۔ مولا جادو کی وجہ سے جو بھی ہمارے گھر میں پریشانیاں آ چکی ہیں، مولا ان پریشانیوں کو ختم کر دے، ان مسائل کو ختم کر دے، ان رکاوٹوں کو ختم کر دے، ان بندشوں کو ختم کر دے۔ اور جس نے ہمارا برا کیا ہے، جس نے ہم پہ یہ جادو کے اثرات یا جادو کے وار کیے ہیں، مولا اسی کے گھر میں یہ جادو پلٹ کر جائے، ہمارا کوئی نقصان نہ ہو، ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھنا۔ اللہ سے اپنے لفظوں میں دعا کریں، دعا مانگنی نہیں آتی تو آپ اللہ سے ایسے بھی دعا کریں جیسے آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔
اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اتنا فضل اور رحم اور کرم کرے گا کہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں کتنا سکون اطمینان ہے، اور جتنے بھی اثرات ہیں جادو کے وہ ختم ہو چکے ہیں۔ یہ تو ہو گیا جادو کو ختم کرنے کا عمل۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں شیطانی چیزیں ہیں، شیاطین داخل ہو چکے ہیں، شیطانی چیزیں بیمار بھی کر دیتی ہیں، شیطانی چیزیں بندے کے دماغ کو پاگل بھی کر دیتی ہیں، شیطانی چیزیں جب گھر میں آتی ہیں ایک دوسرے کو لڑواتی بھی ہیں، لڑائی جھگڑے کرواتی ہیں، مسائل پیدا کرواتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم کہیں پہ میڈیسن لینے جائیں یا کہیں سے دم وغیرہ کروانے جائیں تو کبھی گاڑی کا ٹائر پنچر کر دیں گی، یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے گا جس کی وجہ سے ہم نہیں جا سکیں گے، یعنی اس کام میں رکاوٹ آئے گی، مسئلہ آئے گا۔ تو اگر آپ جنات کے وار کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جادو کے وار تو ختم ہو گیا نا سورت یونس کی 2 آیات پڑھنے سے۔ اگر آپ جنات کی شرارتوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں اور جنات کو اپنے گھر سے بھگانا چاہتے ہیں تو آپ نے روزانہ 1 مرتبہ سورت بقرہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اب سورت بقرہ جو ہے یہ 2.5 سپارے کی ہے، ایک وقت میں بندہ نہیں بھی پڑھ سکتا، تو آپ کے پاس پورا دن ہوگا، پوری رات ہوگی، جب آپ کے پاس ٹائم ہو آپ وقتاً فوقتاً پڑھ سکتے ہیں۔ اب ایک بندہ ہے وہ نہیں پڑھ سکتا، یعنی اس نے 1 رکوع پڑھا یا 2 رکوع پڑھے، 3 رکوع پڑھے، اب وہ چاہتا ہے کہ گھر کا کوئی اور افراد پڑھ لے، تو گھر کا کوئی اور افراد پڑھ لے، یعنی کہ 3 سے 4 لوگ مل کر بھی سورت بقرہ کو ایک دن میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر گھر میں صرف ایک ہی بندہ پڑھنے والا ہے اور اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اگر خواتین ہیں تو وہ گھر کے کاموں میں مصروف ہوتی ہیں، اگر کوئی مرد حضرات ہے تو ظاہری بات ہے اس نے کاروباری اڈے پہ بھی بیٹھنا ہے، تو اگر ایک بندے سے ایک دن میں نہیں ہوتا تو وہ 2 دن میں کر لیں، 3 دن میں کر لیں، کم از کم 1 دن میں کریں، زیادہ سے زیادہ 3 دن میں پڑھ لیں۔ سورت بقرہ کی تلاوت روزانہ ضرور اپنے گھر میں کیا کریں۔ روزانہ نہیں کر سکتے تو آپ ہفتے میں 2 دفعہ یا ہفتے میں 3 دفعہ کر لیا کریں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک یہ بھی آپشن ہے کہ اگر روزانہ نہیں نہ پڑھ سکتے سورت بقرہ تو 3 دنوں میں آپ سورت بقرہ مکمل کر سکتے ہیں۔ جس طرح آپ کو آسان لگے آپ سورت بقرہ کی تلاوت کریں، گھر کے چاروں کونوں میں پھونک مار دیں، انشاءاللہ گھر میں جتنے بھی شیاطین کے اثرات ہوں گے یا جتنے بھی شیطانی چیزیں ہوں گی چیخیں مار کر آپ کے گھر سے نکل جائیں گی، اور گھر میں سکون ہوگا، برکت ہوگی، خوشحالیاں ہوں گی انشاءاللہ۔ اب یہاں ایک اور ضروری بات سنتے چلیں کہ کچھ افراد ہوتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، الحمدللہ آج کل ہر کسی نے قرآن پاک پڑھا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے گھر میں قرآن پاک پڑھنے والا کوئی نہیں، وہ خود نہیں پڑھے، تو وہ لوگ کیا کریں؟ اب جن لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا یا ان کے گھر میں کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں، انہوں نے کیا کرنا ہے، توجہ سے سنیں۔ آپ کے گھر میں اگر ٹی وی ہے تو آہستہ آواز میں سورت بقرہ روزانہ صبح کے ٹائم لگتی ہے، آپ وہ لگا لیں۔ اگر ٹی وی نہیں تو آپ موبائل فون پہ سرچ کریں، سورت بقرہ کو آہستہ آواز میں آپ لگا کے آپ سن سکتے ہیں۔ خواتین اپنے گھر کے کام بھی ساتھ ساتھ کرتی جائیں اور تلاوت کو بھی دھیان سے سنیں۔ یہ نہ ہو کہ تلاوت لگی ہے اور آپ اپنے دنیاوی باتوں میں مصروف ہیں، یا کوئی بھی کام آپ کر سکتے ہیں لیکن دنیا کی باتیں نہیں آپ کر سکتے، کیونکہ اللہ کا پاک کلام، اللہ کا ذکر آپ کے سامنے لگا ہے۔ اگر آپ اللہ کے ذکر کو اگنور کریں گی تو اللہ آپ کو اگنور کرے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے، جب قرآن پاک کی آپ نے تلاوت لگا لینی ہے، آپ گھر کے کام کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، گھریلو جتنے بھی کام ہیں، کوئی بھی آپ نے اگر کام کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن دھیان، توجہ آپ کی سورت بقرہ کی طرف ہونی چاہیے۔ جتنے دھیان سے آپ سورت بقرہ پڑھیں گے اتنے ہی اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں رحمتیں، برکتیں نازل کرے گا۔ تو سورت بقرہ پڑھنے سے جادو جنات کے جو اثرات ہیں وہ بھی ختم ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت بھی کرے گا اور آپ کو دن دگنی رات چوگنی ترقیاں بھی عطا کرے گا۔ اتنا یہ پاورفل عمل ہے، اتنا یہ طاقتور عمل ہے، انشاءاللہ اس عمل کو آپ اگر کرتے رہیں گے، روزانہ صرف 100 مرتبہ آپ نے سورت یونس کی آیت نمبر 85 اور 86 پڑھنی ہے اور 1 مرتبہ سورت بقرہ کی تلاوت کرنی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر ضرور مہربان ہوگا۔ اس عمل کو آپ نے 41 دن تک مکمل جاری رکھنا ہے۔ 41 دن جو بندہ یہ عمل کر لے گا، جادو جنات کا ایک رتی کے برابر بھی ان کے گھر میں اثرات نہیں رہیں گے، ختم ہو جائیں گے اثرات انشاءاللہ۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی پڑھیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ آپ بھی اور آپ کے پیارے بھی اللہ کی حفاظت میں رہیں اور جادو جنات کے وار سے، ظالموں کے ظلم سے، دشمنوں کی دشمنی سے، حاسدوں کے حسد سے اللہ کی حفاظت میں رہیں۔